السلام علیکم گائز، ہم آپ کو اس ولاگ میں قلندر اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مکمل سبحانہ آیات میں ہسٹری بتائیں گے مکمل، اور اس درگاہ میں جانے کے لیے کا مکمل رستہ بتائیں گے درگاہ میں جانے کا، اور قلندر بابا نے کس طرح اپنی تعلیمات سے ہم جیسے لوگوں کے لیے دینی روشنائی پھیلائی، دین کی طرف مائل کرنے کے لیے کتنی محنت کی، مکمل بتائیں گے آپ کو اس ولاگ میں ہم۔ تو گائز آپ کو کہیں کی ولاگ بنانی ہو یا ہم سے ملاقات کرنی ہو تو ہمارے اسکرین میں کانٹیکٹ نمبر دیا ہے، انسٹا آئی ڈی دیا ہے، اس سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ۔ تو ولاگ کو پلیز مکمل دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، آپ کا میزبان شہباز سکندری تاجی حاضر خدمت ہے ایک مرتبہ نئے درگاہ ولاگ کے ساتھ۔ تو گائز فائنلی میری آج کی ولاگ ہے حضرت قلندر بابا اولیاء کی درگاہ کی، جو آپ سرکار کا مکمل نام مبارک ہے قلندر حسن برکہ محمد عظیم برکیہ المعروف قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آپ کو گائز درگاہ مبارک ہے کراچی شہر شادمان ٹاؤن کے اندر، کراچی شہر شادمان ٹاؤن کے اندر آپ کا درگاہ واقعہ ہے گویس۔ تو آپ کی پیدائش جو مبارک ہے وہ انڈیا کے اندر اتر پردیش شہر 1858 میں ہوا، اور آپ کا جو دنیا فانی سے وصال 27 جنوری 1989 کراچی کے اندر ہوا، بمطابق 27 صفر المظفر۔ تو آپ کا عرس مبارک جو ہے 27 صفر سے شروع ہوتا ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی شان و شوکت سے آپ کے عرس مبارک منایا جاتا ہے کراچی شہر کے اندر۔ آپ جو ہے ابدال حق ولی ہے، ابدال حق کے آپ کا مرتبہ ماشاءاللہ۔ اور گائز آپ شہنشاہ افت اقلیم حضرت محمد بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وابستگی بھی ہے، اور آپ ان کے نواسا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کی بہت بڑی بڑی کرامات ہیں۔ ایک کرامات یہ ہے کہ آپ نے دنیا فانی سے رخصت ہونے سے قبل ایک ہفتہ پہلے اپنے تمام مریدین سے کہا کہ میں ایک ہفتے کے بعد دنیا فانی سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تو یہ بڑی کرامات ہو گئی آپ کی، اور باقی کرامات ہم آپ کو درگاہ پہنچ کر مکمل زیارت کرائیں گے، مکمل ہسٹری بتائیں گے۔ تو گائز آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں، کمنٹس بھی کریں کہ میں اور کہاں کی ولاگ بناتا رہوں، کوئی مساجد ہو گئی، کوئی ایسی پلیس ہو گئی، کہیں کے بھی آپ مجھ تک معلومات پہنچانا چاہتے ہو تو آپ مجھے میرے اسکرین میں کانٹیکٹ نمبر بھی میں نے اپنے دیا اور انسٹا آئی ڈی بھی اپنے دیا ہے میں نے۔ تو ملتے ہیں گوائس قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درگاہ میں۔ فائنلی ناظم آباد تک پہنچ گئے ہم، اور اس سے آگے تقریباً 20 سے 15 منٹ کا سفر ہے، آگے شادمان ٹاؤن کا 20 سے 15 منٹ کا سفر ہے۔ تو یہ نارتھ ناظم آباد پہنچ گئے ہم، گرین لائن کا ہے، دیکھو گرین لائن انہوں نے پٹی ہے، روڈ ہے یہ۔ تو بس یہ پہلا پل آ گیا ہے، یہ جو پل ہے یہ پہلا پل ہے، اس سے آگے ایک اور پل پہ بھی ہمیں چلنا پڑے گا، جب تیسرے پل آئے گا تو اس سے نیچے جانا پڑے گا، پل پہ نہیں جانا پڑے گا۔ دوسرا پل بھائی اسٹارٹ ہو گیا ہے، تو اس پل پہ ابھی چڑھ رہے ہیں ہم، تو اس سے
آگے ایک اور پل ہے گا, اس پل پہ نہیں جانا پڑے گا, اس سے نیچے والی سائڈ پہ جانا پڑے گا دائیں ہاتھ پہ, تو آگے راستہ شروع ہوگا اس کا. یہ پہلا گھٹ ہی حسن اسکوائر والا گھٹ ہے پہلا, یہ اس سے آگے جانا پڑے گا ہمیں, یہ گھٹ پہ نہیں جانا پڑے گا, آگے جانا پڑے گا اس سے. یہ روڈ حسن اسکوائر پہ جا رہا ہے, تو اس سے یوں جانا پڑے گا. کلندر اولیا کا درگاہ کس طرف ہے؟ کلندر کا کلندر اولیا, یہ ایسے جاؤ گے وہ جی. جہاں گاڑی جا رہی ہے, جی ہاں, آپ وہاں پہ ادھر کٹ ہے. اچھا اس طرف کٹ ہے. ہاں جی تھوڑا سا آگے جائیں گے تو ادھر کروا. چلو صحیح, شکریہ تجربہ آپ کا. شکریہ, کیا کرتا ہے. ہاں یہی گھٹ ہوگا میرے گھر تو کنفرم یہی گھٹ ہے. تھوڑا آگے جانا اس طرف نہیں تو درگاہ ہوگا. یہ درگاہ ہے. تو بس فائنلی ہم پہنچ گئے مزار شریف حضور کلندر بابا اولیا, کلندر حسن حکرہ محمد عظیم برکیہ, کلندر بابا اولیا. تو بس دیکھ سکتے آپ یہ مزار شریف ہے سرکار کلندر اولیا کا. تو بس فائنلی دیکھتے ہیں کہ بائز یہ میرے خیال اسی مہینے, اگلا مہینہ سفر کا سٹارٹ ہو رہا ہے, سفر کے 27 کو یہاں عرس مبارک ہوگا. چلتے ہیں اندر کی طرف. یہ کچھ لکھے ہوئے آپ کو بتاتے, کوئی صوفی وغیرہ ہوں گے یہاں کے. کلندر بابا اولیا رحمۃ اللہ تعالیٰ صاحب. کلندر بابا اولیا کا سوانح حیات سید محمد عظیم برکیہ عرف کلندر بابا اولیا 1898 کو اتر پردیش شہر میں پیدا ہوا. صوفیہ آرڈر آف عظیمیہ کے بانی تھے. وہ 11ویں امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کے ذریعے پیغمبر اسلام کے براہ راست اولاد تھے. کلندر بابا کے نانا ناگپور کے عظیم ہندوستان کے صوفی بزرگ بابا تاج الدین کے کزن تھے. ان کے والدہ کو بابا تاج الدین نے گود لیا تھا اور اسی لیے کلندر بابا انہیں ہمیشہ اپنے نانا محق کے نام سے پکارتے تھے. علی گڑھ میں قیام کے دوران ان میں روحانیت کے طرف میلان پیدا ہوا اور اپنا زیادہ تر وقت ایک مقامی صوفی کاہلی کے صحبت میں گزارنے لگے. بابا اور صبح سویرے وہاں جایا کرتا تھا اور شام کو دیر سے واپس آتا تھا. علی گڑھ میں 12ویں جماعت کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بابا تاج الدین نے انہیں ناگپور ہندوستان بلوایا, جہاں انہوں نے 1929 میں اپنے طبی انتقال تک ناگپور کے اپنے بابا تاج الدین ناگپور کے نگرانی میں 9 سال گزارے. 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. کلندر بابا اولیا سب سے بڑے بیٹے تھے اور ان کے اکثر بہن بھائی اس وقت بہت چھوٹے تھے. اس کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے سروگیٹ والدین کے طور پر کام کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا. یہ جان کر بابا تاج الدین نے ان کی شادی دہلی میں اپنے ایک شاگرد کی بیٹی سے طے کر دی. کلندر بابا نے اپنے خاندان کو دہلی منتقل کیا اور وہاں بطور ایک کام کیا. صافی 1947 میں تقسیم ہند تقسیم کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان ہجرت کر گئے. کراچی کے لہاری سب ڈویژن لے مارکیٹ میں رہے. اس وقت کراچی مکمل طور پر ترقی یافتہ شہر نہیں تھا اور نوکری تلاش کرنا مشکل تھا. وہ سخت محنت پر یقین رکھتے تھے اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے عجیب و غریب ملازمتوں میں شرمندہ نہیں تھے. بعد میں اس نے انتخاب کیا سافٹ ویئر کے طور پر اور روزنامہ اردو ڈان کے سب ایڈیٹر مقرر ہوئے. سروردیہ صوفی سلسلہ مشہور درویش حضرت ابو الفیض 1956 کلندر
علی سروردی کراچی تشریف لائے۔ قلندر بابا حولیہ سے ملاقات ہوئی اور ان کے حکم پر عمل کرنے کو کہا۔ آنے والے شیخ نے اسے صبح 3 بجے اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچنے کا کہا۔ یہ موسم سرما کے دوران تھا۔ اس کے باوجود قلندر بابا حولیہ 2 بجے صبح اس ہوٹل میں گئے جہاں حضرت ابو الفیض ٹھہرے ہوئے تھے اور دہلیز پر بیٹھ گئے۔ صبح 3 بجے شیخ ابو الفیض نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بلایا۔ قلندر بابا حولیہ حضرت ابو الفیض کے سامنے بیٹھ گئے اور حضرت ابو الفیض نے قلندر بابا حولیہ کی پیشانی پر 3 بار پھونک ماری۔ پہلی ضرب پر قلندر بابا حولیہ پر عالم ارواح نازل ہوئی، دوسری ضرب پر عالم ملکوت فرشتوں کا دائرہ، تیسری پر عرش معلیٰ۔ حضرت ابو الفیض قلندر علی سروردی نے قلندر بابا حولیہ کو کتب ارشاد کی تعلیم 3 ہفتوں میں مکمل کی۔ اس کے بعد آپ نے روحانی طور پر شیخ نجم الدین کبرا سمیت کئی اولیاء سے علم الہی حاصل کیا۔ وہ مرحلہ اس وقت ختم ہوا جب اس نے دونوں جہانوں کے محبوب سے براہ راست علم الہی حاصل کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پورے مرحلے میں وہ 10 دن تک بے خواب رہے۔ قلندر بابا حولیہ جب کراچی کے مقامی میگزین میں بطور صحافی کام کر رہے تھے تو ان کا معمول تھا کہ وہ اپنے پیارے شاگرد کے رہائش گاہ پر جاتے تھے، خواجہ شمس الدین عظیمیہ، جہاں انہوں نے صحبت ساتھ سنگ کروائی۔ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے آتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کرامات۔ گونگی بہری لڑکی قلندر بابا حولیہ کے پاس ایک پیدائشی گونگی بہری لڑکی لائی گئی۔ جو لوگ بابا جی کے قریب رہے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ فطرتاً بہت متحد انسان تھے اور کسی بھی قسم کے حیرت انگیز کارکردگی سے گریز کرتے تھے۔ خدا جانے وہ اس وقت کس حال میں تھے۔ اس نے لڑکی سے مخاطب ہو کر اس کا نام پوچھا۔ گونگی لڑکی فطری طور پر خاموش رہی۔ اس نے دوبارہ اس سے پوچھا، اب کے بار مزید حکم دیتے ہوئے، بتاؤ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اب وہ غصے میں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس طرح اٹھایا جیسے اسے مارنا ہو اور غصے سے بھرے لہجے میں بولا، بتاؤ نام کیا ہے؟ اور وہاں موجود تمام لوگوں کو حیران کر کے اس نے اپنا نام بولا اور اس کے بعد معمول کے مطابق بولنا شروع کر دیا۔ اس وقت وہ 16 یا 17 سال کی تھی۔ رسولی کا روحانی علاج۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے دوسری کرامات ہے یہ۔ ایک بار ایک خاتون قلندر بابا حولیہ کے پاس گئے اور بتایا کہ ایک رسولی ہے جو ان کو اولاد پیدا کرنے سے روکتی ہے۔ اس نے کہا، میں دوسری صورت میں ایک مطمئن انسان ہوں، لیکن میری اولاد پیدا نہ ہونے کی وجہ سے میرے شوہر دوسری شادی پر اصرار کر رہے ہیں۔ وہ یہ سب کہہ کر وہ سسکیوں میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے روتے وہ قلندر بابا حولیہ کے قریب آئی اور اپنا سر ان کے سینے پر رکھ دیا۔ آنسوؤں نے صرف شرٹ کو بھگوا دیا بلکہ اس کے دل کو بھی متاثر کیا۔ اٹھ کر اس نے سیدھے لیٹنے کو کہا، کچھ پڑھ کر اپنی شہادت کی انگلی پر پھونک ماری اور جہاں رسولی ہوئی تھی وہاں کر دی۔ جب ڈاکٹروں نے اس کا ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ ٹیومر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے بھی نوازا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دنیا فانی سے رخصت ہونے کا کچھ لمحات ہی اس وقت بھی اپنے کرامات پیش کی۔ قلندر بابا حولیہ کا انتقال 27 جنوری 1989 کو کراچی میں ہوا۔ ہر سال اس کی تاریخ کو ان کا عرس منایا جاتا ہے جس میں ملک اور بیرون ملک سے ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ عرس کے دوران بہت سے سیمینار اور کشاپس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے موجودہ ماسٹر کی ہدایت کے تحت مرکبہ کا منظم سیشن ہوتے ہیں۔ خواجہ شمس الدین عظیمی۔ قلندر بابا حولیہ نے پسماندگان میں بیوہ، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ اپنی موت سے 1 ہفتہ قبل اس نے اپنے شاگردوں اور دوستوں سے کہا، میں یہاں زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کا مہمان ہوں۔ انہوں نے خواجہ شمس الدین عظیمی کو عظیمیہ کے حکم نامے کا سربراہ مقرر کیا اور 27 جنوری 1989 کو وفات پائی۔ ان کا مقبرہ کراچی کے سب ڈویژن شادمان ٹاؤن میں ہے۔
کلندر بابا اولیاء کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو محض روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی تخلیق کا پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو پہچانے اور اپنے رب العالمین سے گہرا تعلق رکھے۔ ان کا مشہور قول ہے، حق کو ظاہر میں نہیں پا سکتا، اس کا ادراک باطن کی طرف مڑ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا باطن کائنات کا دروازہ ہے، اس لیے انسان کو مائکرو قاسم عالم صغری کہا جاتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مکمل ہم نے ہسٹری بتائی اس میں، اور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے سلسلہ عظیمیہ نے 3 کتابیں لکھی ہیں: لوح قلم اور صحیفہ، اسرار اور فطرت کے رازوں کے الہی علم کا خزانہ، رباعیت کلندر بابا اولیاء، صوفیانہ آیات کا مجموعہ، تذکرہ تاج الدین بابا مبارک، مابعد الطبیعیاتی علوم کا ایک کام اور روحانی لوگوں کی طرف سے انجام دیے جانے والے معجزات اور معجزات کے سائنسی تشریحات۔ تو گوائز الحمدللہ فائنلی کلندر بابا اولیاء کے درگاہ کی مکمل زیارت آپ کو کرا دی، ہم نے مکمل زیارت کروا دی کلندر بابا اولیاء کی، اور ان کے زوجہ کی، اور ان کے جو بھائی ہیں مرید بھائی ہیں صحیح، تو ان کی مکمل آپ کو زیارت ہم نے کرا دی۔ تو گوائز ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی، ہماری ویڈیو کو کیسے لگی، تو ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ خدا حافظ۔